شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پہ درود پاک پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، اور بے شک لوط پیغمبروں میں ہے جبکہ ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی، إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ، مگر ایک بڑھیا کہ رہ جانے والوں میں ہوئی، پھر دوسروں کو ہم نے ہلاک فرما دیا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور بے شک تم ان پر گزرتے ہو صبح کو اور رات میں، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور بے شک یونس پیغمبروں سے ہے جبکہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، تو کرا ڈالا تو دھکیلے ہوئے میں ہوا، پھر اسے مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا ضرور اس کے پیٹ میں رہتا جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، پھر ہم نے اسے میدان پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگایا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ، اور ہم نے اسے 1,00,000 آدمیوں کی طرف بھیجا بلکہ زیادہ، تو وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک برتنے دیا۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ، تو ان سے پوچھو کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے، یا ہم نے ملائکہ کو عورتیں پیدا کیا اور وہ حاضر تھے۔ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، سنتے ہو بے شک وہ اپنے بہتان سے کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اور بے شک ضرور وہ جھوٹے ہیں۔ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کیا اس نے بیٹیاں پسند کی بیٹے چھوڑ کر؟ تمہیں کیا ہے، کیسا حکم لگاتے ہو، تو کیا دھیان نہیں کرتے؟ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ
فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. یہ تمہارے لیے کوئی کھلی سند ہے تو اپنی کتاب لاؤ اگر سچے ہو. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ سورہ صافات کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر خیر ان آیات میں ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے اور وہ کریم ہے، اور کیا ہی بات ہے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی. آج ہم پروگرام میں ذکر کرنے جا رہے ہیں اس شہر کا جہاں آپ اور میں ہمہ وقت جانا چاہتے ہیں، اور وہ جس کی طرف انسان یوں بولیے کہ دل مسلمانوں کے کھنچے ہوئے ہیں، اور جس کے نظارے عاشقان رسول کے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ گردش کرتے رہتے ہیں، اور جہاں جانے کے لیے آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. میری مراد ہے شہر محبت، شہر رسول، مدینۃ الرسول، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ. سبحان اللہ. تو آج ذکر مدینہ ہے جی انشاءاللہ. آئیے ابھی زید نیاز بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے. ہم بھی مدینے جائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے. آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے. بس تھوڑے دنوں کی بات ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. مدینہ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. کیا خوب مہکا مہکا، کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ. ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ. ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ. کیوں ہو نہ اپنا نعرہ، کیوں ہو نہ اپنا نعرہ
سرکار کا مدینہ مدینہ کیوں ہو نہ اپنا نعرہ سرکار کا مدینہ ہے شہر سے ہے اچھا سرکار کا مدینہ ہر شہر سے ہے اچھا سرکار کا مدینہ جنت سے بھی سہانا سہانا جنت سے بھی سہانا سرکار کا مدینہ جنت سے بھی سہانا سرکار کا مدینہ بے کس کا ہے سہارا سرکار کا مدینہ بے کس کا ہے سہارا سرکار کا مدینہ بے گھر کا ہے ٹھکانہ ٹھکانہ بے گھر کا ہے ٹھکانہ سرکار کا مدینہ مدینہ بے گھر کا ہے ٹھکانہ سرکار کا مدینہ دونوں جگہ سے پیارا کونوں مکہ سے پیارا دونوں جگہ سے پیارا کونوں مکہ سے پیارا ہر آنکھ کا ہے تارا ہر آنکھ کا ہے تارا سرکار کا مدینہ جنت کا حسن سارا اس میں سمٹ کر آیا جنت کا حسن سارا اس میں سمٹ کے آیا ہے حسن ہی سراپا سراپا ہے حسن ہی سراپا سرکار کا مدینہ مدینہ ہے حسن ہی سراپا سرکار کا مدینہ ہر سمت رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے ہر سمت رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے رحمتوں کا دریا ہے رحمتوں کا دریا سرکار کا مدینہ ہے رحمتوں کا دریا سرکار کا مدینہ اے زائر مدینہ دل کو سنبھال لینا
سرکار کا مدینہ مدینہ دیکھا گیا مدینہ سرکار کا مدینہ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے مدفن بنے ہمارا ہمارا مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ مدینہ مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ عطار کی دعا ہے تقدیر میں خدایا عطار کی دعا ہے تقدیر میں خدایا لکھ دے فقط مدینہ مدینہ لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ مدینہ لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ ہے شہر سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ. یا مرحبا ماشاء اللہ. اللہ کریم اس مبارک شہر کو دیکھنا بھی نصیب فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک ہمیں شفاعت بھی نصیب فرمائے. عمران بھائی مدینہ منورہ اور قرآن کریم میں اس کا ذکر اگر دیکھیں تو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. سبحان اللہ. جزاک اللہ. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو جاؤ کا تو اے حبیب پھر یہ مسلمان آپ کے پاس آئیں فاستغفر اللہ آپ کے پاس آ کر اللہ سے استغفار کریں واستغفر لہم الرسول اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں ان کی مغفرت چاہیں لوجد اللہ تواب الرحیمہ تو پھر اللہ کو بڑا مہربان توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. اب یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے اندر دیکھیں پہلی شرط تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے روضے پر حاضری دی جائے نبی پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضری دی جائے دربار رسالت میں بندہ حاضر ہو. اچھا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اللہ سے استغفار کرے ندامت بندہ اختیار کرے. نبی پاک علیہ السلام بھی یقیناً مہربانیاں فرماتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بندے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کو جو ہے پھر گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے. تو قرآن کریم کے اندر اور بھی مقامات کے اندر ذکر موجود ہے. چند آیات میں آپ کو مزید عرض کیے دیتا ہوں. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ حشر میں اللہ فرماتا ہے اور وہ جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے اس شہر کو اور ایمان کو ٹھکانہ بنا لیا اور وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور وہ اپنے دلوں میں اس کے متعلق کوئی حسد نہیں پاتے جو ان کو دیا گیا اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں. اب اس کی تفسیر میں تفسیر صراط الجنان میں موجود ہے. اس آیت میں انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی انتہائی مدح و ثنا بیان کی گئی ہے. سبحان اللہ.
چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جنہوں نے مہاجرین سے پہلے یا ان کی ہجرت سے پہلے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اس شہر مدینہ کو اپنا وطن اور ایمان کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا، اسلام لائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے 2 سال پہلے مسجدیں بنائیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کا عملی ثبوت دیتے ہوئے اپنے گھروں میں انہیں ٹھہراتے اور اپنے مالوں میں نصف کا انہیں شریک کرتے، اور وہ اپنے دلوں میں اس مال کے بارے میں کوئی خواہش اور طلب نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا گیا، اور وہ اپنے اموال اور گھر ایثار کر کے مہاجرین کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود انہیں مال کی حاجت ہو، اور جس کے نفس کو لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی کامیاب ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اہل مدینہ کی اور مدینہ پاک کی جو ہے وہ مدح و ثنا بیان کی گئی ہے، ان کی تعریف کی گئی ہے۔ مدینہ پاک کا ذکر خیر کیا جائے نا تو سلمان بھائی، حضور علیہ السلام کا شہر مدینہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے شہر مدینہ کے فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ شہر مدینہ کے نام بہت زیادہ ہیں، اور جس چیز کے نام زیادہ ہوتے ہیں وہ اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ جتنے نام شہر مدینہ کی کتابوں میں موجود ہیں اتنے نام کسی اور شہر کی کتابوں کے اندر نہیں آئے، جیسا کہ مدینہ کا نام مدینہ بھی ہے، اچھا اسی طرح مدینہ الرسول ہے، اسی طرح شہر مدینہ کا نام دار الابرار ہے، مبارکہ ہے، ناجیہ ہے، عاصمہ ہے، شافیہ ہے، حسنہ ہے، جزیرۃ العرب ہے، سیدۃ البلدان، تمام شہروں کا سردار اس شہر کا نام ہے، المرزوقہ، دار الفتح، المقدسہ، دار النخل، قلب الایمان، دار الایمان، اور بھی کئی نام جو ہے اس شہر مدینہ کے کتابوں کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینہ سے بڑی محبت فرمایا کرتے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ تھا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے دل میں مدینے کی محبت کو ڈال دے، کحبنا مکہ تھا، جیسی تو نے مکے کی ہمیں محبت عطا فرمائی ہے، کیا بات ہے، او اشد حبا، بلکہ اس سے زیادہ محبت مدینے کی عطا فرمائی۔ واہ واہ واہ، نبی کریم علیہ السلام شہر مدینہ سے بڑی محبت فرمایا کرتے، اور حضور علیہ السلام شہر مدینہ کو پسند فرماتے۔ شاہ تم نے مدینہ اپنایا، واہ کیا بات ہے مدینے کی، اپنا روزہ اسی میں بنوایا، واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ تو بہرحال شہر مدینہ کی تو بات ہی الگ ہے، بندہ ذکر کرے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں۔ سبحان اللہ۔ شاہ تم نے مدینہ اپنایا، شاہ تم نے مدینہ اپنایا، واہ کیا بات ہے مدینے کی، واہ کیا بات ہے مدینے کی، اپنا روزہ اسی میں بنوایا، واہ کیا بات ہے مدینے کی، واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، مدینے کی بھی کیا بات ہے اور اہل مدینہ کی بھی کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ 2011 کی یہ بات ہے آپ سب، ماشاءاللہ۔ ہمارا ہوٹل جو ہے یہ مرکزیہ سے باہر تھا، تو آتے ہوئے کچھ جو ہے وقت لگتا تھا، تو عمران بھائی میں آتے آتے ایسے میرا جی چاہا کہ میں جو ہے نا وہ کچھ کھجوریں جو ہے وہ لے لوں، مدینہ شریف کی کھجوریں، میری پہلی حاضری تھی کیا بات، 2011 میں۔ تو میں نے جو ہے نا میں ایک دکان پر گیا، تو میں نے وہاں وہ جو دکان کا وہ ادھر سیلز مین تھا، تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے 5 ریال کی کھجوریں دے دیں۔ اس نے کہا 5 ریال کی کھجوریں، اتنی کم کھجوریں؟ تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا ارید التبرک، کہ بھئی میرا ارادہ مدینہ شریف کی کھجوروں سے مطلب برکت لینے کا ہے کہ میں برکت حاصل کروں۔ اللہ اللہ اللہ، انہوں نے وہ شاپر لیا اور
اسے بولے اسے بھر دیا واہ اور مجھے جو ہے وہ دے دیا اور پیسے بھی نہیں لیے. یعنی میں انہیں پیسے جو ہے نا وہ پیش کرتا رہا کہ آپ یہ رقم جو ہے وہ لے لیں. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے. جیسے وہ خلاص یا جو اب کیا لفظ بولا مجھے یاد نہیں ہے. بہرحال میں انہیں عرض کرتا رہا کہ آپ یہ پیسے لے لیں, لیکن انہوں نے نہیں لیے. تو آج بھی آپ یہ دیکھیں وہ جو ایک بات قرآن پاک میں اہل مدینہ کی اللہ پاک ذکر فرمائی ہے, خود مال کی حاجت ہو تو بھی کیا کرتے ہیں, سخاوت کرتے ہیں. یؤثرون علی انفسہم وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. سبحان اللہ. اور آپ کبھی دیکھیں کہ وہاں جو دسترخوان لگتے ہیں, آپ سب جی افطار کے جو دسترخوان لگتے ہیں, وہاں پر بھی جو مدینہ شریف کے نیٹو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا ہی جو ہے وہ ایک انداز ہے. یعنی کھلانے کا, پلانے کا, خیر خائی کا, دینے کا, یعنی کیا ہی بات ہے. اور یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم کی یہ بہار ہے. سبحان اللہ. مدینہ منورہ کے اسماء جس طرح نام بتائے ہیں عمران بھائی نے, بلال بھائی یہ بتائیے کہ جیسے مدینہ شریف کا پہلے نام یثرب تھا, تو یہ کیا اب مدینہ شریف کو یثرب کہا جا سکتا ہے, نمبر 1, اور یہ نام تبدیل کیسے ہوا, کچھ اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ, یعنی اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے مدینہ والوں. اس آیت میں یثرب کا لفظ ذکر ہوا ہے. اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن عظیم میں کہ لفظ یثرب آیا وہ رب العزت نے منافقین کا قول نقل فرمایا ہے. یثرب کا لفظ فساد اور ملامت سے خبر دیتا ہے. وہ ناپاک اسی طرح اشارہ کر کے یثرب کہتے تھے. اللہ پاک نے ان پر رد کرنے کے لیے مدینہ طیبہ کا نام طابہ رکھا. رسول نذیر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے ایک بستی کی طرف ہجرت کا حکم ہوا جو تمام بستیوں پر غالب آ جائے گی. لوگ اسے یثرب کہتے ہیں جبکہ وہ مدینہ ہے. یہ بستی لوگوں کو اس طرح پاک و صاف کرے گی جیسے بھٹی لوہے کے میل کو پاک و صاف کر دیتی ہے. سبحان اللہ. اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ سمی المدینہ طابہ, بے شک اللہ پاک نے مدینے کا نام طابہ رکھا ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر یہ شرعی حکم بھی بیان فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں مدینہ طیبہ کو یثرب کہنا ناجائز, ممنوع اور گناہ ہے, اور کہنے والا گناہ گار ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سم المدینۃ یثرب فلیستغفر اللہ ہی طابہ ہی طابہ, یعنی جو مدینے کو یثرب کہے تو اس پر توبہ واجب ہے. مدینہ طابہ ہے, مدینہ طابہ ہے. بلکہ ایک روایت میں تو یوں بھی ہے کہ جو ایک بار یثرب کہے تو اسے چاہیے کہ اس کے ازالے اور کفارے میں 10 مرتبہ مدینہ مدینہ کہتا رہے. سبحان اللہ. 10 مرتبہ کہے مدینہ 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 مدینہ, کیا بات ہے. تو یہ یثرب کا لفظ اب جو ہے یہ استعمال یہ کبھی بھی نہیں کرنا, یہ اپنا ذہن بنا لیں. بعض اوقات کچھ کلام ہوتے ہیں, ان کلام میں کچھ شعراء ہیں وہ لفظ ذکر کر لیتے ہیں اس طرح سے, تو یہ لفظ یثرب کا اب مدینہ منورہ کے لیے استعمال یہ لفظ نہیں کیا جائے گا. یہ اپنا بالکل ذہن بنائیں, اور کبھی کیا ہو تو اس پر اللہ پاک سے جو ہے وہ معافی بھی مانگ لیں کہ اے کریم تو مہربانی فرما, ہمیں معاف فرما. علم جو ہوتا ہے اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کی ڈائریکشن کو کلیئر کر دیتا ہے, غلطی خامی کو آشکار کر دیتا ہے. بلکہ علم یوں کہیے کہ وہ دائرہ ہے جو اپنے اندر آنے والی ہر شے کو ظاہر کر دیتا ہے, یہ صحیح ہے, غلط ہے, اور کیا اس کا جو ہے وہ معاملہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذکر مدینہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. 10 مرتبہ حضور نے فرمایا بندہ وہ کفارے میں کہے مدینہ 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 مدینہ. تو اسی لیے عاشقان رسول ایسے تو مدینہ مدینہ نہیں کہہ رہے نا, مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ, ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ. سہانا سہانا دلا رام مدینہ, سہانا سہانا دلا
سبحان اللہ. مدینہ شریف کی برکتوں کے حوالے سے عدنان میں کچھ احادیث بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سراپا برکت ہیں. جہاں حضور ہیں وہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں. مکہ میں ہوں تو مکہ برکتوں والا ہے، ویسے بھی برکتوں والا ہے. اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ چلے گئے تو ساری کی ساری برکتیں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے متعلق ہیں انہوں نے مدینے کو جائے قرار بنا لیا ہے. جب حضور نے مدینہ اپنا لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی وہاں کے در و دیوار میں برکتوں کو رکھ دیا ہے، وہاں کے غبار میں برکت کو رکھ دیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے مد پیمانے سا انہیں برکتوں والا بنانے کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ مدینہ طیبہ کے مد اور سا جو ناپنے اور تولنے کے جو پیمانے ہیں یا اللہ انہیں برکتوں والا بنا دے. یہاں کے پھلوں کی برکتوں کے لیے خاص طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے. اور جب بھی کوئی نیا پھل آتا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالخصوص اس کے لیے برکت کی دعا فرماتے. اور پھر جو چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ تقسیم فرما دیا کرتے تھے، دے دیا کرتے تھے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سراپا برکت ہے. اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں جہاں کہیں رہوں میں برکت والا ہوں، قرآن مجید میں ہے. تو جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں کہیں ہوں وہ برکت والے ہیں، تو جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی آقا ہیں وہ کتنی برکتوں والے ہوں گے. اور وہ جہاں ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قیامت تک کے لیے جس جگہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے منتخب اور پسند فرمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسے اپنے محبوب کے لیے پسند فرمایا ہے، وہ مدینہ طیبہ ہے. تو یوں مدینہ طیبہ بے شمار برکتوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ اور سبب ہے. اور یہاں جگہ جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چونکہ بعض وہ جگہ ہیں جہاں کثرت کے ساتھ قدم مبارک لگے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک جیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھر مبارک ہے وہاں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا بار بار نماز پڑھانے کے لیے تشریف لانا، یہ جو روضۃ من ریاض الجنہ ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ چونکہ یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم کثرت کے ساتھ لگے ہیں، یہاں آنا اور پھر جانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کی تعظیم اور توقیر کے طور پر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. تو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. مدینہ طیبہ یوں یعنی جو اصل اسے عظمت و رفعت ہے اس کا ذریعہ اور سبب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے. اور بقیہ اگر ویسے بھی دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو عظمت والا بنا دیا ہے، اگر اس کے پہاڑوں کو دیکھا جائے، اس کی وادیوں کو دیکھا جائے، اس کے در و دیوار کو دیکھا جائے، یہاں اصحاب صفا کے چبوترے کو دیکھا جائے، جبل احد کو دیکھا جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو مدینہ طیبہ کی عظمت و رفعت کو چار چاند لگانے والی ہیں، اس کی عظمت و رفعت میں مزید اضافہ کرنے والی ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیں بقیہ عظمتیں رفعتیں کتنی ہیں. ارشاد فرمایا غبار المدینہ شفاء من کل داء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اور ایک روایت میں فرمایا، اس میں فرمایا کہ مدینہ طیبہ کے غبار میں اللہ کریم نے تمام بیماریوں سے شفا رکھی ہے. اور دوسری روایت میں فرمایا بڑی جو بیماری ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غبار المدینہ شفاء من الجذام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا جذام کے مرض سے بھی شفا اللہ کریم نے مدینہ طیبہ کے غبار میں رکھی ہے. تو جس مدینہ طیبہ کے غبار میں اللہ کریم نے شفائیں رکھی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے برکتوں والا بنایا ہے. بقیہ جو مدینہ طیبہ ہے وہ کس قدر عظمت و رفعتوں والا ہوگا. یہاں آ کے جو نماز ادا کی جا رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میری مسجد میں ایک نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 50,000 نمازوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. پھر دیگر جو برکتیں ہیں، بلکہ بعض روایات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلقاً جو دگنی فضیلت کا، یا اللہ جو مکہ میں تو نے فضیلتیں رکھی ہیں
ان سے دگنی فضیلتیں، دگنا جو ہے وہ برکت، اجر، ثواب وہ مدینہ طیبہ کے اندر عطا کر دے۔ تو یوں اگر اس حدیث پاک کو جو مطلقاً نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی اس کو بھی دیکھا جائے تو مدینہ طیبہ کی عظمتیں، رفعتیں ہمیں یوں نظر آتی ہیں، اور حضور کی دعائیں مستجاب دعائیں ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں جو آپ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو پورا فرمانے میں، آپ کی خواہش کو پورا فرمانے میں اللہ کریم جلدی فرماتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کو بے شمار عظمتوں و رفعتوں والا بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان ہوں یا بعد کے صحابہ کرام کے شاگرد ہوں یا آگے ان کے شاگرد ہوں، ان کا جو مبارک انداز مدینہ طیبہ میں حاضری کا ہے، یہاں آنے کا ہے، ہر ایک کا اپنا نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک سے ایک ذوق اور شوق والا معاملہ ہے۔ حضرت ابو ایوب سختیانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا جو مبارک انداز تھا، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بھی حاضری دیتے تھے نا، بے اختیار اس قدر روتے تھے، اس قدر آنسو بہتے تھے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی جب ان کا ذکر کرتے تھے نا تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے۔ جب کوئی پوچھتا کہ آپ کیوں روتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے انہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اس انداز میں روتے ہوئے دیکھا ہے، میں جب بھی ان کا ذکر کرتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے شہر میں جو عاشقان رسول ہیں ان کا جو آنے کا انداز ہے، ان کا جو حاضری کا انداز ہے، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے عاشق رسول تھے، مدینہ طیبہ سے ان کی محبت، اللہ اکبر۔ یہ حج پر جب بھی جاتے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے مدینہ طیبہ حاضری دینی ہوتی تھی، اور جب واپس آتے تھے پھر بھی مدینہ طیبہ سے ہی واپسی آیا کرتے تھے۔ اور یہ وہ امام ہے حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام بخاری ان کے شاگردوں میں آتے ہیں، اور دیگر جو بڑے بڑے ائمہ، امام مسلم اور بقیہ جو ائمہ ہیں وہ ان کے شاگردوں میں آتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی احادیث پر جو انہیں دسترس حاصل تھی اور علم اسماء الرجال میں جو آپ کا نام ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا جس حدیث کے بارے میں امام یحییٰ بن معین فرما دیں کہ یہ حدیث رسول نہیں ہے تو وہ حدیث رسول نہیں ہوتی۔ اس قدر ان کا استدراک اور اس قدر تحقیق، اور نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی اتنی خدمت کی تھی، تو ان کے نزدیک مدینہ طیبہ کی اس قدر اہمیت ہے۔ اتنے بڑے محدث و امام کی، سبحان اللہ۔ بلکہ آخری وقت میں جب یہ مدینہ طیبہ سے آنے لگے نا آخری بار حج کے لیے، تو ایسا ہوا کہ جب انہوں نے ارادہ کیا حج پر آنے کا، سرکار علیہ السلام سے جو محبت کرتا ہے نا حضور بھی اسے بہت نوازتے ہیں، سرکار بھی کرم فرماتے ہیں۔ جب آخری بار حج کے لیے آنے لگے نا تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب ارادہ کیا قافلے والوں کے ساتھ چلنے لگا، رات سویا تو مجھے سرکار علیہ السلام خواب میں تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا یحییٰ بن معین کدھر جا رہے ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ جیسے مجھے روکا جا رہا ہو کہ کہاں جا رہے ہو؟ فرماتے میں رک گیا، ایک دن یا 2 دن رکے، اگلے دن بخار ہو گیا، اسی بخار کی حالت میں دوسرے یا تیسرے دن آپ کا انتقال ہو گیا مدینہ طیبہ میں، اور وہیں مدینہ طیبہ میں آپ کی تدفین ہوئی، اور آپ کو یہ شرف بھی دیا گیا کہ وہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس تخت پر غسل دیا گیا تھا حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی کے لیے وہی تخت نکالا گیا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے حضور کی حدیثوں کی ساری زندگی خدمت کی ہے، لہذا انہیں یہ شرف بھی عطا کیا جاتا ہے۔ تو مدینہ طیبہ سے جو محبت ہے ہر ایک کا اپنا انداز ہے۔ حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں یا دیگر اور جو ائمہ ہیں، مدینہ طیبہ سے ہر شخص کا اپنا ایک انداز ہے مدینہ طیبہ سے وارفتگی کا۔ تو ہمیں بھی چاہیے یہ ذکر مدینہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی سنائیں، بتائیں، اور بالخصوص بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض دنوں میں بعض ذکر کرنا اس کا ایک الگ ہی کیف اور سرور ہوتا ہے، اور آج کل جیسے حج کا سیزن ہے، حج کے عاشقان رسول جو ہے وہ حاضریاں دے رہے ہیں مکہ پاک مدینہ طیبہ، تو ایسے میں تو ذکر مدینہ ذکر مکہ پاک ہوتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ اس کا کیف ملے گا اور اجر و ثواب تو ملے گا ہی ملے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، چلیں جی، اللہ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ بلال بھائی کچھ آپ گفتگو فرمائیں کہ مدینہ منورہ میں جب رہیں تو پھر ادب کا کس طریقے سے ہم نے لحاظ رکھا؟ بالکل، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سے ہی اس شہر کو نسبت حاصل ہے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں خود بیان کیا گیا ادب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اس شہر میں کہ جس میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، تو اس میں بھی
بہت زیادہ ادب و احترام کرنے کا یہ حکم شریعت میں ہے اور اس کی تاکید کی گئی ہے۔ جس طرح حضور نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات میں یہ احکامات موجود تھے، اسی طرح مفسرین فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کی ظاہری جو دنیا سے پردہ فرما گئے آپ ظاہری طور پر، تو اس کے بعد بھی وہ احکامات موجود ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بندہ موجود ہے، مدینہ شریف میں موجود ہے، تو وہاں بھی وہ ہنسی مذاق ٹھٹا مسخری ان سب چیزوں سے پرہیز کرے، چلنے میں احتیاط کرے، آہستہ آہستہ چلے، وہاں پہ اپنی آواز کو بلند نہ کرے، اور کوئی بھی ایسی چیز نہ کرے کہ جو ادب سے مانے ہے، ادب کے خلاف ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بے ادبیاں اور اس طرح کی گستاخیاں کہیں بندے کی نیکیوں کو برباد کر دے، کہیں ایمان کی بربادی کا یہ سبب نہ بن جائے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارک سب سے افضل و اعلیٰ ہے دنیا میں اللہ رب العالمین کے بعد، تو اس وجہ سے حضور نبی کریم علیہ السلام کہ یہ ادب و احترام کا شریعت مطالعہ میں اس طرح حکم دیا گیا ہے کہ حالانکہ اب اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ حاضری تو دیتے ہیں روضہ رسول پر اور مدینہ منورہ میں حاضری دیتے ہیں، لیکن ان کو خود غور کرنا چاہیے اور اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارا حاضری کا انداز کیسا ہوتا ہے، ہم کس انداز میں حاضری دیتے ہیں، وہاں جا کر بھی ہم ادب کا لحاظ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ بدقسمتی سے اس طرح کی بہت ساری چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ وہاں بھی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے، اور سیلفیاں لینا یا اس طرح ویڈیو بنانا کوئی اس کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اور روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب حاضری دینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے کہ نیچی نظر کیے اور درود و سلام پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس امید سے اور یقین سے حاضر ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا، حضور نبی کریم علیہ السلام ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں گے، ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن خوش نصیب حضرات تو اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ایک تعداد ایسی بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ جو ان چیزوں کا اس قدر لحاظ نہیں کر پاتی، اور یوں حاضری کے موقع پر اور حاضری دینے کے بعد باہر یا مسجد نبوی میں تو ہر جگہ ہمیں ہر اعتبار سے ادب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ادب مدینہ کا پاس اور لحاظ لازمی رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ یہ نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت مجھ پر پڑ جائے، یہ ذہن ہونا چاہیے۔ پہلے تو حضرت حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور روضہ ہوئے جو حاضر تو اپنی سجدج یہ ہوگی حامد، خمیدہ سر آنکھ بند لب پر میرے درود و سلام ہوگا۔ تو اس انداز میں بندہ جو ہے وہ حاضری دے، بارگاہ رسالت میں جب جائے تو اس انداز میں جائے۔ اور ہمارے کیا کرتے ہیں، موبائل نکال لیتے ہیں، موبائل بندے کا بس چلے دل بندہ نکال لے حضور اس پہ نگاہ عنایت فرما دیں۔ یہ مبالغتاً ایک بات جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں، تو موبائل کو جیب میں رکھیں، موبائل کو جیب میں رکھیں، اور بس یوں بندہ بارگاہ میں حاضری دے کہ حضور کی ایک نگاہ مجھ پر کیا ہو جائے، پڑ جائے۔ حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں۔ تو حضور کی ایک میٹھی نگاہ مجھ پر پڑ جائے، یہ ہمارا اللہ کرے ذہن بن جائے۔ اور ہم نے حافظ صاحب اس شاہکان رسول کو دیکھا ہے اشک بہاتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے۔ پھر یہ صرف ہمارے یہاں کے اوریجن کے نہیں، یعنی پاکستان کے حاجی صرف نہیں، یعنی دنیا جہان سے آئے ہوئے، یعنی ادب کرنے والے بھی، ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی خطے کے لوگ ہیں جو ادب کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، دنیا جہان سے آئے ہوئے۔ اور بلکہ مجھے وہ ایک شیخ تھے، حسنی سید تھے، حضرت امام حسن کی اولاد میں سے تھے، انہوں نے ایک بات کہی، عربی میں انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ یہاں جو یہ ساری برکات ہیں یہ مصطفیٰ کریم کی ہی برکت سے ہیں، یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہیں یہ سارے۔ اور بدر کے ایک جو ہے وہ رہنے والے تھے، ان کا نام عبد الجبار ان کا
جو ہے وہ نام تھا. انہوں نے کہا کہ یہاں یعنی مسجد نبی شریف میں جو ہے وہ دسترخوان پر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ, تو ان کے ساتھ مجھے تھوڑا وہ ہوا وقت گزارنے کا شرف مجھے ملا. تو انہوں نے کہا کہ یہاں قدم قدم پر خوشبو رسول مہک رہی ہے. یعنی یہ ان کے الفاظ کا میں آپ کو یوں بول کے ترجمہ بتا رہا ہوں. تو عاشقان رسول کا ادب کا جو ہے وہ انداز ہے, ذوق والا جو ہے وہ انداز ہے, تو ہمارا بھی یہی انداز ہونا چاہیے. موبائل میں بھر لوں, تصویر میں نکال لوں, تو اس سے تھوڑا جو ہے وہ ہمیں باہر آنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں بارگاہ رسالت کی حاضری ادب والی اور ذوق والی نصیب فرمائے. صلاۃ السلام پڑھتے ہوئے جو ہے وہ حاضر ہوں, شور شرابہ جو ہے وہ نہ کریں, دھکے جو ہے وہاں نہ دیں, آواز اپنی نیچی رکھیں. بعض اوقات فون اٹھائیں گے اور گھر پہ کال ملا لیں گے, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ویسے بھی سلام عرض کر دیں گے تو سلام بھی ہو جائے گا اور پیغام بھی جو ہے وہ پہنچ جائے گا. تو یہ موبائل تو جیب میں ہی رکھنا چاہیے. عمران بھی ویسے کیا فرماتے ہیں آپ نے کسی ذوق والے بندے کو دیکھا ہو اور کسی عاشق بندے کو دیکھا ہو کہ جو ادب رسول میں آپ کو نظر آ رہا ہو کہ یہ یہاں کھڑا ہے, اس نے موبائل نکالا ہوا ہو؟ جی ایسا نظر تو نہیں آتا ذوق والے لوگوں کے اندر. یہ چیزیں ساری جو آپ سلمان بھائی ذکر کر رہے ہیں نا, اس کی بیس یہ ہے کہ آپ مدینے جا رہے ہیں تو اہل ذوق کے ساتھ جائیں, نیک لوگوں کے ساتھ جائیں, عاشقان رسول کے ساتھ جو ہے وہ حاضری مدینہ کی سعادت پائیں. کیونکہ اگر ایسا ہوگا نا کہ آپ اگر جا رہے ہیں اور پھر دنیا دار آدمی ہی ہیں, یعنی دونوں ایک جیسے ہی ہیں دنیاوی طور پر, ذوق ہے نہیں, اشک باری ہے نہیں, عشق رسول جو ہے وہ ظاہری طور پر نظر نہیں آتا ہے, تو پھر اس کے اندر باادب حاضری ہونا یہ مشکل نظر آتا ہے. اگر ایسے لوگوں کے ساتھ جائیں کہ جو باادب ہیں, جو عشق رسول میں آنسو بہانے والے ہیں, جو عاشقان رسول میں سے ہیں, اچھا اسی طرح جو اشک باری کرتے ہیں, جن کی باڈی لینگویج سے ہی جو ہے نا ایک الگ تاثر کیفیت نظر آتی ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ جائیں نا تو پھر وہاں پر کیف و سرور بھی ملتا ہے, بادب حاضری بھی ملا کرتی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہاں پر جا کر یہی ہوگا کہ فلاں مال میں چلے گئے, شاپنگ کرنے چلے گئے, فلاں وقت جگہ پر جو ہے نا وہ ٹائم لگا دیا, آپس میں جو ہے وہ گپ شپ کر لی, اس طرح کی چیزیں ہوں گی. لیکن یہاں سے جائیں, اصل مقصد اللہ رسول کی رضا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بندہ لے کر جائے. اور اس کے بارے میں تو کہا نا کہ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر, نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے پائے کے اللہ کے ولی گزرے ہیں. ان کا حال یہ ہے, اس شعر میں کہا گیا کہ وہ تو مدینے میں گویا کہ اپنی سانسیں بھی روک لیتے ہیں کہ کہیں میری سانس کی آواز نکل جائے, کہیں بے ادبی نہ ہو جائے, کہیں ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے. تو وہاں تو اس طرح ادب کے ساتھ حاضری جو ہے وہ دینی چاہیے. لہٰذا جانے سے پہلے جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہم نے ہوٹل کون سا لینا ہے, ہم نے بیگ کون سا خریدنا ہے, مدینے جانے سے پہلے ہم نے کون سی ایئر لائن بک کروانی ہے, اچھا کتنے دن کا ویزا لینا ہے, اچھا کتنے کپڑے رکھنے ہیں, اور مزید کیا کیا ہم نے ساتھ لے کر جانا ہے, یہ تیاری کریں, ضرور کریں. لیکن مدینے جانے سے پہلے یہ بھی دیکھ لیں کہ وہاں پر میں وقت کیسے گزاروں گا, وہاں پر میں مدینے میں کن لوگوں کے ساتھ رہوں گا. لہٰذا اگر عمومی طور پہ لوگ جیسے گروپ کے ساتھ جاتے ہیں, کاروان کے ساتھ جاتے ہیں, تو ہر قسم کا بندہ اس کے اندر ہوتا ہے, تو اپنے مزاج کے لوگ اس گروپ میں سے آپ جو ہے وہ منتخب کر لیں, ان کو دیکھ لیں, پھر ان کے ساتھ حاضری مدینہ کی سعادت پائیں. اور اللہ توفیق دے تو یوں بھی کرنا چاہیے کہ جو عاشقان رسول ہیں, جو اللہ والے ہیں, ان کے حالات پڑھ کر جائے. ٹھیک ہے نا جی, رفیق الحرمین کے اندر, رفیق المعتمرین کے اندر حاضری مدینہ کے آداب, اس کا طریقہ, یہ سب موجود ہے, اس کو پڑھ کر جائے. اچھا اسی طرح مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب کے بڑے ماشاءاللہ ذوق افزا ویڈیو کلپس یوٹیوب پر بھی موجود ہیں, سوشل میڈیا پر ہیں, امیر اہل سنت کے ہیں, نگران شورا کے ہیں, اسی طرح دیگر اولیاء کرام کے, علماء کرام کے بھی موجود ہیں. ان کو دیکھ کر جائے اور وہ جو ہے نا تیاری کر کے جائے, تو پھر وہاں پر وہ ذوق نصیب ہوا کرتا ہے. آپ دیکھیں نا, موبائل اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو سلمان بھائی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ موبائل کے اندر ذوق والے کلام بندہ رکھ لے,
موبائل کے اندر جو ہے نا وہ تلاوت قرآن کریم رکھ لے اور پھر ہینڈ فری لگا کر بندہ جو ہے نا وہ موبائل جیل میں ڈال کر جو ہے وہ اشعار سن رہا ہو، کلام سن رہا ہو، جی نیٹ بند کر کے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھ لے، اور پھر یوں ہے کہ کلام سن رہا ہو، اشعار سن رہا ہو، اور واقعی ایسا ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ جو ہے نا وہ کلام سن رہے ہیں اور اس کلام کا اثر بندے کی باڈی پہ نظر آتا ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ تو یوں بھی کریں تو بہرحال با ادب جو ہے نا وہ با نصیب ہوا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے آداب خود رب کریم نے بیان فرمائے ہیں، آپ اٹھا کر دیکھ لیں سورہ حجرات کے اندر، سورہ حجرات کے اندر، جزاک اللہ۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بارگاہ رسالت کے آداب کو خود بیان فرمایا ہے۔ وہاں پر آواز کو بلند نہیں کرنا ہے، وہاں پر جو ہے وہ بے ادبی کا کوئی ہمیں شائبہ بھی پیدا ہونے نہیں دینا ہے، اور اللہ سے اسے توفیق بھی مانگے، اس چیز کی اللہ سے توفیق بھی مانگے۔ بندہ سوچتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے، اور یقیناً ہوتا رب کی عطا سے ہی ہے۔ تو ہم اگر کرنا چاہیں گے اللہ سے توفیق مانگے کہ مولا بازوق حاضری عطا فرما، با ادب حاضری عطا فرما، رب کی رحمت ہوگی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت ہوگی، تو انشاءاللہ پھر مزے کو بھی مزہ آ جائے گا۔ عمران بھائی اللہ آپ کو برکت دے، بہت اچھی گفتگو فرمائی آپ نے کہ یوں بندہ سیکھ کے جائے، پڑھ کر جائے۔ اور عبدالحبیب بھائی کی جو آپ نے ویڈیو کلپس کی بات کی، یہ 2022 کی بات ہے۔ یہ میں جو ہے وہ مسجد نبی شریف میں حاضر تھا، اور ایک جگہ ہے کہ جہاں سے وہ جو جبریل امین علیہ السلام والی جو کھڑکی ہے نا اوپر روضہ انور کے اوپر، وہ نظر آتی ہے، یعنی آپ اس جگہ پر بیٹھیں تو آپ کو بالکل وہ جگہ جو ہے وہ کیا ہے وہ نظر آئے گی۔ تو میں وہاں جو ہے وہ بالقصد وہاں بیٹھتا تھا، سبحان اللہ۔ تو میرے ساتھ ہی ایک جو ہے نا وہ نوجوان تھا، بڑا کمزور تھا نوجوان تھا وہ۔ عمران بھائی اس نے جو ہے نا وہ اپنا ایک اس کی دھیمی سی آواز تھی اس کی، اور اس دھیمی سی آواز میں اس نے جو ہے نا وہ اپنا ذکر اذکار جو ہے نا وہ شروع کیا، درود شریف پڑھ رہا ہے، اور جو ہے نا وہ، اور اس کے انداز نے مجھ پر رکت طاری کر دی۔ اللہ اکبر۔ تو جب ایسا معاملہ ہو نا تو پھر کسی کو چھیڑنا نہیں چاہیے، دعا کے لیے بھی اس وقت اس کو اس کی کیفیت سے ہٹا کے نہیں کہنا چاہیے۔ ابھی میں آپ کو عرض کروں، آپ دیکھیں کہ بندہ ذوق میں ہے، اس کو ہٹا کے اس کو ہلا کے کہنا میرے لیے دعا فرما دے، یہ بعض اوقات اگر آنکھ کسی کی کھل جائے اور وہ جلال والی آنکھ کھل جائے نا، بھی میں تو اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف جو ہے توجہ تھا، تم نے مجھے وہاں سے ہٹا کے اپنی طرف جو ہے وہ لگا لیا ہے، اور کوئی جلال والی اس طرح کی کوئی نگاہ پڑ گئی تو پھر یہ بات نقصان دہ، بڑی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ بندہ خود ہی دعا کر لے، دیکھ کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے اور تیرے نبی کے جو ہے وہ اس کی محبت میں رو رہا ہے، اس کے برکت سے یہ رونے والوں کی شفاعت ہم نہ رونے والوں کے حق میں بھی قبول فرما لے۔ تو بہرحال عمران بھائی، بلکہ مجھے وہ ایک یاد آئے، میں غالباً نماز پڑھ رہا تھا اور بندہ آیا سب میرے ساتھ سیلفی کھینچ کے وہ چلا گیا۔ اللہ کی پناہ ہے، یہ بہرحال وہ اس پر واپس آتے ہیں، یہ اس طرح کے کام نہیں کرتے، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، وہ کس طرف ہے، وہ کب آئے گا، یہ کب آ رہا ہے، وہ کس طرف ہے، وہ کدھر ہے، اس طرح کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ دھیان اللہ رسول کی طرف جو ہے وہ لگائیں، اپنی عبادت کی طرف فوکس فرمائیں۔ جس طرح آپ آ رہے ہیں ویسے کوئی اور بھی کیا ہے، وہ بھی خیرات دینے آ رہا ہے، بالکل ایسا ہی۔ تو پیچھے پڑ جانا، ٹائم دیکھ کے رکھنا، اور یہ اس طرح پھر نقصان بھی ہو جاتے ہیں۔ بہرحال وہ واپس آتے ہیں۔ عمران بھائی، وہ جب ان کا وہ ختم ہوا نا، جو بھی ان کا سلسلہ کار تھا، دعا وغیرہ بھی انہوں نے کی، تو میں نے پھر ان سے سلام کیا، تو انہوں نے مجھے پہچان لیا، ماشاءاللہ۔ تو میں نے کہا کیا ماشاءاللہ آپ کا ذوق والا انداز ہے، میرے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ بار بار آنا نصیب کرے، اللہ بے حساب بخشش فرمائے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ انداز عبدالحبیب بھائی سے سیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کہا ان سے سیکھا ہے، کیسے سیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کا ویڈیو کلپ جو ہے وہ دیکھا ہے کہ بارگاہ رسالت میں بندہ حاضری دے تو کیسے حاضری دے، واہ۔ تو یہ میں نے وہیں سے سیکھا۔ اللہ اللہ، میں نے پھر
جو ہے نا وہ عبدالحبیب بھائی، میں نے کہا آپ یہ جو ہے نا میسیج کریں، پھر عبدالحبیب بھائی سے ان کو جو ہے نا وہ واٹس اپ ان کا کروایا، اور یوں میں نے ماشاء عرض کی، میں نے کہا دیکھیں ایسا آپ کا بیان کیا ہوا مدنی چینل پر بیان کی ہوئی بات وہ دیکھیں کہاں کس پر جو ہے وہ اثر کر رہی ہے، اور بندہ کیسے ذوق اور شوق کے اندر جو ہے وہ حاضری دے رہا ہے۔ بات ہے۔ تو یہ بھی عبدالحبیب بھائی کا ماشاءاللہ ذوق والا انداز جو ہے نا، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ کا بڑا فضل۔ سلمان بھائی، مدینہ پاک میں جو میری بھی پہلی حاضری تھی وہ رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب کے ساتھ تھی۔ الحمدللہ ہمارا ذہنی آزمائش کا ایک قافلہ گیا تھا، تو اس وقت میں مجھے بھی ساتھ مل رہی تھی، تو وہاں عبدالحبیب بھائی کے ساتھ جو ہے نا وہ پہلی حاضری ہمیں نصیب ہوئی۔ اور یقین کریں ہم نے جو عبدالحبیب بھائی کا انداز دیکھا ہے تو بہت کم لوگوں میں نظر آتا ہے، ہمارے لیے تو وہ فرسٹ ٹائم ہی تھا نا، اور ہم نے دیکھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس کی پہلی حاضری ہوتی تھی نا، تو عبدالحبیب بھائی کو ہم نے یہ دیکھا کہ عبدالحبیب بھائی اس کے ساتھ پہلی حاضری کے لیے تشریف لے جایا کرتے، اسے اپنے ساتھ رکھتے، اور اس کو جو ہے وہ مدینے کی زیارتوں کے بارے میں بتاتے۔ کعبے میں ہوتے، مکہ حرام میں ہوتے، مکہ پاک میں ہوتے، تو وہاں کی زیارتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو منسوب ہیں یا دیگر ہیں، تو عبدالحبیب بھائی اس کی نشاندہی فرما رہے ہوتے، اس کی ہسٹری بتا رہے ہوتے، فضیلت بتا رہے ہوتے۔ اچھا، اسی طرح مدینے میں ہوتے تو مدینہ پاک میں پہلی حاضری کے لیے جو آیا ہے نا، اس کے ساتھ عبدالحبیب بھائی کا انداز یہ ہوتا تھا کہ اسے فضیلت بتا رہے ہوتے کہ یہ جو ہے نا یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے۔ اس طرح ہم نے ان کا انداز دیکھا ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ ایسا آپ کیوں کرتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ اچھا، کوئی معذور بھی ہے تو اس کی بھی خدمت کرتے نظر آتے۔ تو بڑی پیاری بات عبدالحبیب بھائی نے فرمائی، مجھے آج تک یاد ہے۔ کہنے لگے کہ بھائی جس کے گھر میں پہلی مرتبہ، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، کوئی مہمان آتا ہے، جس کے گھر میں کوئی پہلی بار مہمان آتا ہے نا، تو میزبان اس کی مہمانی کرتا ہے۔ ہم تو یہاں پہلے سے موجود ہیں، سرکار کا کرم ہے یقیناً، لیکن جو پہلی بار حضور کے دربار میں گیا ہے، ہمیں یوں لگتا ہے کہ حضور کی نظر عنایت پہلے اس پر پڑے گی۔ تو جب اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی نظر پڑ جائے تو اس کے صدقے اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے، حضور کی نظر عنایت ہم پر بھی پڑ جائے۔ تو یہ بھی عشق والا ایک انداز ہے، اور اللہ ہمیں نصیب فرما۔ آمین آمین آمین۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے اور اس طرح سے سلسلہ کار رہے گا تو خیر والا معاملہ ملے گا۔ اور دوسری پارٹی ہے جیسے جنہوں نے خریداری کے اوپر ہی فوکس کر کے رکھا ہوا ہے، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، مارکیٹوں کے پتے پوچھ رہے ہیں، تو بس پھر مارکیٹوں میں ہی بندہ گھومتا رہتا ہے۔ اللہ کی پناہ ہے، اللہ ہمیں ہر طرح کی شر سے بچائے اور ہمیں عافیت اور سلامتی کے عطا فرمائے، دنیا کی محبت سے اللہ ہمیں بچائے، اور ہمارا دل اللہ کرے کہ بارگاہ رسالت کے ساتھ اٹیچ ہو جائے۔ اللہ یہ سعادت ہمیں نصیب فرمائے۔ اور بھی بہت ساری باتیں کہنے کی ہیں، جس طرح عمران بھی بتا رہے ہیں زیارتوں کا بتانا، یہ بھی جس کا پتہ ہو نا اور جس کے بارے میں کنفرمیشن ہو وہی بتانا چاہیے۔ میں آپ سے مسجد نبی شریف سے نکلا اور مجھے ناشتہ کرنے کے لیے ایک جگہ جانا تھا۔ میں نے گاڑی جو ہے وہ روکی تو اس میں کرایہ طے کر کے بیٹھ گیا۔ اب وہ بابا جی تھے، اب وہ مجھے بتانا شروع ہو گئے، یعنی سفر کر رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں جہاں جانا تھا مجھے، تو بتا رہے ہیں یہ جبل صلاح ہے، یہ غار سجدہ ہے، یہ یہاں ہے، یہ یوں ہے۔ پھر کہتے ہیں یہاں مسجد زباق تھی۔ تو میں نے تو پہلی دفعہ سنا تھا نام مسجد زباق۔ میں نے کہا یہ مسجد زباق کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہے مکھیوں والی مسجد، تو یہاں مکھیاں جو ہے وہ ہوا کرتی تھیں۔ میں نے انہیں کہا، میں نے کہا بابا جی خدا کا خوف کرے، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جو ہے وہ کپڑوں پر مکھیاں نہیں بیٹھتی تھیں، سبحان اللہ۔ آپ کے بدن اقدس پر یہ مکھیاں نہیں بیٹھتی تھیں، گندی مکھی یہ قریب ہی نہیں آتی تھی بارگاہ رسالت کا کام کیا وہاں پہ، اور آپ نے پوری مطلب وہ مسجد بنا دی اور ساتھ میں مکھیاں بھی بیچ میں اس کو لگا دیا اس کو۔ اللہ کی پناہ ہے۔ تو یہ اس طرح کے کام بھی نہیں کرنے چاہیے۔ جو ہے سو ہے، جو نہیں ہے اس کو بیچ میں لگانا بنانا اور چند کوڑیوں کی خاطر اس طرح کے کام کرنا، یہ اپنی آخرت کو برباد کرنے والا کام کہیں نہ بن جائے۔ اور پھر میں نے کہا یہ زباق جو آپ بول رہے ہیں نا، زباق، مکھی کو عربی میں زباق نہیں زباب کہتے ہیں۔ اگر یہ کچھ ہوتا بھی تو یہ زباق نہ ہوتا، یہ زباب ہوتا، لیکن ہے ہی نہیں جب اس کا۔
اللہ کی پناہ ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں سے بھی اللہ ہمیں ان کی شر سے بچائے۔ یہ جو گائیڈ ہوتے ہیں نا بعض اوقات، یہ بھی جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں بڑی ناگفتہ بے صورتحال ہو جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا عدنان بھائی، جی یہ جب ہم لوگ بھی تھے، ثاقب شاہ صاحب بھی تھے، خالد بھائی بھی تھے، آپ بھی تھے، جامی بھائی بھی تھے ہمارے، ماشاءاللہ، تو ہم نے جو ہے نا وہ گائیڈ سے کہا کہ آپ بس ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ یہاں یہ ہے، اس کے علاوہ جو تقریر ہے نا اس کو رہنے دیں آپ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو جاتا ہے وہ کچھ مطالعہ کر کے جاتا ہے، اسٹڈی کر کے جاتا ہے۔ میرے سنت کی بڑی پیاری جو ہے وہ کتاب ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات، اس میں بھی مکہ مدینے کی زیارتوں کے بارے میں اتھینٹک معلومات موجود ہے، اور پھر جس کو وہ پورا واقعہ موجود ہے، جس کو پورا واقعہ معلوم ہے، اس کے سامنے کو غلط جو ہے وہ بیان کرے۔ ہم نے ایک حد تک تو اس کو برداشت کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ برداشت سے باہر معاملہ ہو گیا تو ہم نے انہیں کہا کہ آپ ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ یہ مقام ہے، یہ مقام ہے۔ آپ کو کبھی عمران بھائی ایسا تجربہ ہوا آپ کو؟ جی بالکل، تجربہ ایسا ہوتا ہے۔ اب اصل میں وہاں پر اگر یوں بیان کیا جائے تو شاید غلط نہ ہو جائے، یہ ایک سمجھے نا ایک کاروبار بنا ہوا ہے، زیارتیں کروانے کا بزنس بنا ہوا ہے۔ نو ڈاؤٹ اچھے لوگ بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، علماء بھی کچھ موجود ہیں، تو بہرحال جو واقعی اس چیزوں کو جانتا ہونا اسی کے ساتھ زیارتوں کے لیے جایا جائے، ورنہ جو ہے نا پھر بڑی آزمائش ہو جاتی ہے۔ مجھے کسی نے کہا کہ جو ہے نا وہ کسی نے خاک شفا جو ہے نا وہ منگوائی، وہیں کا جو ہے نا ایک اسلامی بھائی تھا، اس نے کہا کہ مجھے کسی نے بتایا کہ کسی نے خاک شفا منگوائی اور اس نے جو ہے نا مکے میں وہ موجود تھا، اور مکے سے ہی کوئی مٹی اٹھا کر اس نے جو ہے نا وہ پیک کر کے دے دی کہ یہ لو یہ خاک شفا ہے۔ یعنی ایسی غلط بیانی۔ خاک شفا تو یقیناً مدینے کی ہے، فی غبار المدینہ شفا، ان حضور نے فرما دیا مدینے کے تو گرد و غبار کے اندر بھی شفا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ بہرحال سب سے بیسک چیز یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں تو پڑھ کر جائیں، علم حاصل کر کے جائیں، اور اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ کو پڑھنے میں دشواری ہے تو ویڈیو دیکھ کر جائیں، کیونکہ بندے کی لرننگ کبھی سیکھ کر ہوتی، کبھی پڑھ کر ہوتی ہے، کبھی دیکھ کر ہوتی ہے، کبھی سن کر ہوتی ہے، تو یہ سارے اسباب اختیار کر کے جائیں، اور اس طرح جائیں گے تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ سرور ملے گا، اور واقعتاً آپ اتھینٹک چیزیں وہاں پر دیکھ کر آئیں گے۔ ورنہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ جیسے آپ نے تجربات کی بات کی، تو مطاف شریف کے اندر موجود تھے سلمان بھائی، پرانی بات ہے، دو شخص آئے، لڑکے تھے جوان، اور آ کر کہنے لگے کہ بھائی وہ ہمیں جو ہے نا وہ عمرہ کیسے کرنا ہے وہ طریقہ بتا دیں آپ۔ اچھا احرام بھی انہوں نے جو باندھا ہوا تھا وہ بھی درست نہیں تھا، تو پھر ان کا احرام بھی درست کروایا، پھر ان کو عمرے کا طریقہ بھی بتایا۔ اچھا وہ لوگ ایسے تھے کہ جو اپنا کسی ملک سے آئے ہوئے تھے، پاکستان سے ہی تھے اور پنجاب سائڈ سے آئے ہوئے تھے، اور ان سے میں نے کہا کہ یار اتنا خرچہ کر کے آ گئے تو یہ آپ پڑھ کے نہیں آئے، تیاری نہیں کر کے آئے؟ تو کہنے لگا بس جی وہ ٹائم ہی نہیں ملا، ملنا ملانا تھا تو تیاری کرنی تھی، تو یہ کرنا تھا تو وہ کرنا تھا، تو بس ہم جو ہے نا وہ عمرے کا طریقہ پڑھ ہی نہیں سکے، سیکھ ہی نہیں سکے، سن ہی نہیں سکے۔ تو یہ حال ہے کہ لاکھوں روپے لگا کر چلے گئے، لیکن 2 گھنٹے کا مطالعہ کر کے نہیں گئے، 2 گھنٹے کی اسٹڈی کر کے نہیں گئے کہ جس کی قبولیت ہی اس پر جو ہے نا وہ معمول ہے، اسی پر مشروط ہے کہ یہ درست ہوگا تو قبول ہوگا۔ لاکھوں روپے لگا لیے مگر جو ہے نا وہ درست طریقہ کیا ہی نہیں، دم واجب کروا لیا، عمرہ صحیح ادا ہوا ہی نہ ہوا، تو پھر کیا حاصل ہوا؟ اس پر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے۔ بہرحال سیکھ کر جائیں، لیکن ایسے بھی کچھ لوگ ہیں آج کل، جیسے کہ سلمان بھائی، ہمارا حج کا الحمدللہ موسم چل رہا ہے، اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، خوش نصیب لوگ حج پر جا رہے ہیں، کچھ آزمائش کا بھی شکار ہیں، اللہ پاک ان کو آسانیاں عطا فرمائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مجلس حج و عمرہ کا پورا ایک نظام ہے، اور مختلف مقامات پر الحمدللہ پھر حج تربیتی اجتماعات، محفل مدینہ اور اس طرح کی الحمدللہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو اس کے اندر پورا حج کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ تو اجتماعی صورت میں ہو گیا نا سلمان بھائی، لیکن بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ کوئی حاجی اکیلا جا رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں حج تربیتی اجتماع پورا دیکھ نہیں سکا یا میں شرکت نہیں کر سکا، تو الحمدللہ ہمارے یہ مجلس کے اسلامی بھائی ایسا بھی کرتے ہیں کہ ایک ایک حاجی کو الگ الگ سے ٹائم بھی دیا کرتے ہیں،
یعنی پورا حج کا طریقہ اسے بتایا کرتے ہیں، اس کو حج کا طریقہ سکھایا کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ہمارے جو ائمہ کرام دعوت اسلامی کے الحمدللہ بہت سارے ایسے ہیں کہ ان کے جب نمازی یا دیگر لوگ کہیں حج پر یا مدینے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے مطابق ان کے پاس آتے ہیں تو پھر وہ طریقہ پورا بیان بھی کرتے ہیں، اس کے آداب بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، ہمارے ایک جو ہے نا وہ نمازی جا رہے تھے ماشاءاللہ حج پر، تو وہ آئے، ان کے ساتھ ہم نے 3 نشستیں کریں، اور پہلے آئے تو جو ہے نا وہ عمرے کا طریقہ ہوا، پھر آئے ان کے ساتھ پھر حج کا طریقہ بیان ہوا، پھر آئے تو کچھ سوال جواب تھے، کچھ دیگر چیزیں تھیں، وہ جو ہے نا ہوا، پھر کچھ کلام دیے، کچھ ویڈیوز دی ان کو۔ تو یوں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر، دینی ماحول کے اندر یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ بارش تو برس ہی رہی ہے، اب اگر گیلا ہونا ہے تو بارش کے اندر آنا پڑے گا آپ کو۔ آپ چھت کے نیچے موجود رہیں اور پھر کہیں کہ جی بارش مجھ پر پڑ جائے میں گیلا بھی ہو جاؤں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ الحمدللہ دعوت اسلامی تو دین کا کام ہر جگہ کر رہی ہے، تقریباً تمامی شعبہ جات کے اندر کر رہی ہے۔ اب آپ کو حاصل کرنا ہے تو تھوڑی محنت کر کے آپ کو آنا پڑے گا، میدان میں آئیں اور سیکھیں، اللہ پاک آسانی فرمائے گا۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ کون سے تھے آپ؟ جی محمد عمر فیاض اتاری مدنی عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آج کا موضوع بڑا ہی شاندار ہے اور مبلغین دعوت اسلامی بڑے ہی خوبصورت انداز سے مدینہ شریف کے حوالے سے گفتگو بیان کر رہے ہیں، جس کو سن سن کر ایمان تازہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سلمان بھائی، یہاں میں چاہوں گا کہ آپ، چونکہ آپ کی بھی کئی دفعہ مدینہ منورہ حاضری ہوئی ہے، تو آپ کوئی ایسا واقعہ ذکر کریں، دیگر مبلغین بھی اگر شیئر کرنا چاہیں تو ضرور شیئر کریں، کہ کہا جاتا ہے کہ گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر یا مدینہ شریف میں بیٹھ کر، بالخصوص مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر اگر کسی چیز کی طلب ہو رہی ہو اور حضور سے وہ مانگی جائے تو وہ چیز فوراً مل جاتی ہے۔ کئی لوگ اس طرح کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ سلمان بھی آپ کے ساتھ اگر کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو، عمران بھائی ہیں، عدنان چشتی صاحب ہیں، بلال بھائی ہیں، زید بھائی ہیں، ماشاءاللہ سب کوئی، جہاں تک میری معلومات ہے، مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہوئی ہے، تو آپ لوگوں کے پاس کوئی اس طرح کے واقعات ہوں تو ضرور شیئر کیجیے۔ سبحان اللہ، وہ ہے نا دو جہاں کی بہتری یہاں نہیں کہ امان یہ دل و جان نہیں، وہ یہ شعر امام علیہ سنت کا ہے کہ دو جہان کی نعمتیں ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ملتی ہیں، اور وہ کیا ہے جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں۔ وہ کون سی شے ہے جو بارگاہ رسالت سے بندے کو نہیں ملتی؟ وہ نہ ہی ہے، لا ہے، یہ نہیں ہے، باقی ہر شے ہے۔ امام علیہ سنت نے لکھا ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور مانگنے سے، آپ مانگنے کی بات کر رہے ہیں، مانگنے سے ملا ہو، بغیر مانگے ملا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو میں اب ایک بات آپ نے کہا تو میں تذکرہ اس کا کر دیتا ہوں کہ 2022 میں یوں ہی مسجد نبی شریف میں جو ہے وہ ہم حاضر تھے، تو وہاں میں نے وہ ایک مصلی جو ہے نا کا جدید ایک سٹائل وہاں دیکھا، اس کے ساتھ ٹیک بھی جو ہے وہ لگا لیتے ہیں، یوں اس طرح سے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اس کے اوپر۔ تو مجھے وہ بڑا بھلا محسوس ہوا کہ بھئی یہ تو اگر آپ کو ذرا دیر بیٹھنا ہے تو آپ ٹیک بھی جیسے لگا لیتے ہیں اور ایزی سے رہتے ہیں اس کے اوپر آپ۔ عمران بھائی میں یہ دیکھی نا، ایک بندہ آیا پیچھے سے اور بالکل وہ اس کے پاس میں اور حاجی عثمان مدنی ہمارے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے نگران، ہم دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ آیا اور اس نے آ کے وہ ہمیں جو ہے نا وہ دے دیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، یعنی بالکل پیک نیو، بالکل سبحان اللہ، وہ ایک مجھے دے دیا اور ایک حاجی عثمان کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ کیا ہے جو نہیں ملتا؟ دل میں خیال پیدا ہو، حضور کی عطائیں ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو چلیں آپ نے وہ بات کی نا کہ جو وہاں موجود ہے اور اس کا خیال آپ کے دل میں آیا، حضور نے عطا فرما دی۔ حالانکہ میں نے تو مانگا بھی نہیں تھا، مانگا بھی یہ نہیں۔ دے دے مجھے۔ میں آپ کو بتاؤں سلمان بھائی، ہمارے اسلامی بھائی ہیں امجد بھائی، آپ بھی جانتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ مدینے گئے ہوئے تھے، صحیح۔ تو کہنے لگے کہ ہم جو ہے نا گنبد خضرا کے سامنے موجود تھے، تو میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ بھائی سرکار کے دربار میں آئے ہیں تو کچھ بڑا مانگنا، ٹھیک ہے نا، کوئی بڑی چیز کو ذہن میں رکھنا، جیسے سرکار ہیں ویسی عطا لینی ہے سرکار سے۔ بہرحال تو ان کے گھر والوں میں سے کسی نے کہا کہ بھنڈی نہیں کھائی، ٹائم ہو گیا، ان کو بھنڈی پسند تھی، بھنڈی نہیں کھائی بھائی۔ اب دیکھیں کہ مدینے میں موجود ہیں اور پاکستانی ایک سبزی یعنی بھنڈی جو ہے وہ کھانے کی تمنا ہو گئی، وہ دل میں پیدا ہو گئی کہ بھنڈی نہیں کھائی، آپس میں بات چل رہی ہے۔ کہنے لگے کہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور بات ہی چل رہی ہے
ایک شخص پیچھے سے آیا اور کہنے لگا کہ بھائی میں کھانا گھر سے لایا تھا تو یہ ہم نے تو کھا لیا ہے، اب اگر آپ قبول فرما لیں تو آپ کی مہربانی ہے۔ تو کہنے لگا ہم نے اس سے وہ ڈبہ لے کے ٹفن لے لیا، ہم نے اس سے وہ چیز لے لی ہم نے، اچھا کھول کر دیکھا تو اندر بھنڈی ہی موجود تھی۔ واہ واہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو مانگا جائے، جو تمنا ہو، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایگزیکٹ وہی عطا فرماتے ہیں۔ کیوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو دلوں سے باخبر ہے، ہمارے دلوں پر حضور کا قبضہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو مانگا جائے، حضور کی جو ہے نا وہ عطا پہ کوئی روک نہیں ہے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے تیرے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور یہ نہیں دے سکتے تو حضور وہ نہیں دے سکتے، یا اتنا نہیں دے سکتے اتنا نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے خزانوں کا مالک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بنا دیا ہے۔ اعطیتم مفاتیح خزائن الارض، بخاری کی حدیث مبارک، حضور نے فرمایا میرے رب نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، فرمایا دیتا اللہ ہے، تقسیم میں کیا کرتا ہوں۔ وہ شاعر نے کہا نا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور ایمان تو قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہر ایک چیز ملا کرتی ہے۔ اچھا یہ صرف وہیں پر عطائیں وہیں تک عطائیں محدود نہیں ہیں، یہاں پر بھی اپنے ملک، اپنے گھر، اپنی حالت موجودہ پر بھی اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کی عطا سے مانگے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب کی عطا سے عطا فرماتے ہیں، مشکل کشائی فرماتے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جی دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے زنگے۔ ماشاء اللہ، مرحبا عدنان بھائی، کیا بات ہے آپ کی۔ جی کون؟ محمد اسلام الطاری حافظ آباد سے عرض گزار ہوں۔ ماشاء اللہ مدنی چینل کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے، اور آج کا موضوع بھی بہت کمال کا ہے، مدینہ المنورہ۔ سلمان بھائی آپ سے ایک کویسچن یہ ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ مالی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مدینہ شریف جا ہی نہیں سکیں گے، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، ہم کیسے جائیں گے، اور ایسا بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا پیارے آقا سے، مدینہ المنورہ سے عشق، لگن اور محبت اس انداز سے نہیں ہوتی جس انداز سے ہونی چاہیے، تو جس کی وجہ سے وہ مدینہ شریف نہیں جا سکتے۔ تو ایسے لوگوں کو آپ کیا رہنمائی دینا چاہیں گے؟ اس بارے میں جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ جی بلال۔ بالکل ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسے ہوں وہی مدینہ کو جاتا ہے یا وہی حج پر جاتا ہے، عمرے پہ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بلاوے کی بات ہوتی ہے کہ جس سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بلا لیں اپنی بارگاہ میں، تو اس کے لیے پھر اس طرح اسباب بن جاتے ہیں کہ بندے کو خود بھی نہیں سمجھ آتا کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ ہم خود بھی اگر دیکھ رہے ہیں معاشرے میں تو ایسے بہت سے لوگ ہمیں ملیں گے کہ جن کے پاس کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے، پیسوں کی کمی نہیں ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن ایک بار بھی ابھی تک وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکے، مدینہ شریف نہیں جا سکے۔ تو یہ ساری اپنے اپنے ذوق کی، طلب کی، تڑپ کی اور عشق کی بات ہوتی ہے کہ جب ایسا شخص کے بظاہر اس کے پاس کوئی وسیلہ سبب نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، لیکن اگر اس کی طلب سچی ہو، تڑپ سچی ہو، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا رہے اور حضور سے استغاثہ کرتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے، تو ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آتا ہے کہ جب اس کی مدینہ منورہ شریف میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہو جاتی ہے، اور ایسے کئی واقعات موجود ہیں۔ مرحبا۔ جی کون؟ میرا نام محمد احمد طاری ہے، میں لالا موسیٰ سے بول رہا ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ حضور سے پاک کی من کو سنائے شیع اللہ یا عبد القادر یا شہر جی۔ مرحبا۔ جی محمد ارسلان الطاری، مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ زید نیاز بھائی آپ سے عرض ہے، آپ یہ والا کلام سنا دیں، امیر اہل سنت کا لکھا ہوا، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ میسیج بھی لگتا ہوں، میسیج بھی شامل کرتا ہوں جی۔
ایک دعا کا میسیج ہے، اللہ پاک عافیت اور سلامتی عطا فرمائے آپ کے اوپر، آپ کی دعا پر، آپ کی حاجت پر اللہ رحمت کی نگاہ فرمائے، آمین۔ یہ کہہ رہے ہیں کلام سنا دیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ٹھیک ہے، یہ بکر سے میسیج ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ حج کے اسباب آقا بنا دو، وہاں بچنا سے میسیج ہے۔ حضور کعبہ حاضر ہیں، واہ کینٹ سے کلام سننے کی فرمائش ہے۔ علی شہزاد بھائی، نہ دولت نہ مال و خزینے کی باتیں، سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں، مدینے کی باتیں سناؤ کہ یہ ہیں، مدینے کی باتیں سناؤ کہ یہ ہیں، مریض محبت کے جینے کی باتیں، سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں۔ کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے علی بھائی، ماشاءاللہ۔ لاہور سے میسیج ہے جی، اور پنجابی میں ان کو کلام سننا ہے۔ مرحبا، چمک تو اس سے باتیں ہیں، سب پانے والے کلام سنائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ کال لیتے ہیں۔ محمد آصف اتاری لاہور سے بات کر رہا ہوں، اور مجھے یہ کلام سننا ہے، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب۔ اللہ برکت دے آپ کو جی۔ میں صفا محمد شکیل بولوں کراچی کے علاقے سے، مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ مجھے اپنی آواز میں پہلے شعر نعت سنا دیں۔ چمک تجھ سے پاکتے ہیں سب کانے والے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین، واہ بھائی، مرحبا، ماشاءاللہ۔ کچھ کلام شامل کریں حضور۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو مدینے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا سلام سے در پاک پہ جا کر کہنا، تو سلام سے در پاک پہ جا کر کہنا، التجا تجھ سے ہمیں باد صبا رشک عطار کو ان ذروں پر آتا ہے جو، رشک عطار کو ان ذروں پر آتا ہے جو، ان کے نعلین کے تل
قسمت والے قابل رشک ہے عطار وہ قسمت والے دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مدینے کے خیتے تو تجھ کو رکھے مدینے کے خیتے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا رے سر کا موقع ہے او جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا ظالم سے دشمن ہے دل میں ظالم سے دشمن ہے دل میں تم نے دیکھے چنجرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یا مرحبا ماشاءاللہ جب دیکھو میسر مدینے میں تجھے رہنا رو رو کے سلام میرا تو سرکار سے کہنا خیرات شفاعت کی تبرک لیتے آنا اے زائر طیبہ میں طلبگار دعا ہوں اللہ تعالی ہمیں مدینہ منورہ میں حاضری باادب نصیب فرمائے اور یہاں کا ذوق بھی نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کی نیت سے جائیں اور ہے نا یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں۔ امیر سنت موجود تھے اور یوں ایک ویڈیو پیکج چلا کہ ہم مدینہ شریف میں جو ہے وہ آ گئے ہیں اور ہم نے یہ جو ہے نا وہ انتظام کر لیا ہے، یہ بھی انتظام کر لیا ہے، یوں بھی ہیں آپ آ جائیں تشریف لیں اور اس طرح کر کے وہ ایک تھا پیکج۔ تو اس پر پھر امیر سنت نے کہا تھا کہ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں۔ یہ اللہ نصیب کرے کہ ہمارا بھی یہی ذہن بن جائے کہ میں نے جانا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی خیرات کو لے کر آنا ہے۔
اللہ ہم سب کو یہ اچھا جذبہ نصیب فرمائے، وہاں جائیں، مدینہ شریف کی چیزوں میں نقص نہ نکالیں. گرمی ہے تو گرمی کی تسبیح یہ نہ پڑھیں، اس پہ صبر کریں. اور اگر کوئی معاملہ ایسا ہو گیا ہے جو طبیعت کے خلاف بھی ہے تو اس پر صبر کریں. ہم یہ 2017 میں مدینہ منورہ پہنچے تو ہمیں جو ہے نا وہ ہم تقریباً حافظ صاحب 130 یہ قریب جو تھے یہ افراد تھے. یہ ہے جاننے والے اور نہ جاننے والوں کا فرق. دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے بستہ تعداد تھی، ایک دینی ماحول میں رچے بسے لوگ تھے. ریسیپشن والے جو تھے انہوں نے کہا کہ جو پچھلے لوگ جنہوں نے جانا تھا ان کی فلائٹ کچھ ڈیلے ہو گئی تو انہوں نے کمرے جو ہے وہ لیٹ خالی کیے ہیں، لہذا ابھی آپ کو کیا ہے یہ تھوڑا ٹائم لگے گا، کمروں کی جو ہے وہ صفائی ہو رہی ہے. حافظ صاحب کسی بندے نے چوں بھی نہیں کی. کوئی نیچے بیٹھا ہوا ہے ادھر، مطلب خواتین کو وہ جو لابی تھی وہ جو لگی ہوتے ہیں صوفے وغیرہ، اس ٹائم بہنیں ساری ان کو ادھر جو ہے نا بھیج دیا. سامان وغیرہ جو تھا وہ ایک جگہ پہ جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، اور کوئی زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی باہر جو ہے نا وہ ادھر سائڈ پر بیٹھا ہوا ہے. یعنی کسی بندے نے چوں بھی نہیں کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور اس کے برعکس بھی حالات ہم دیکھ رکھے ہیں. ہم نے جو پیکج لیا ہے، جتنا پیکج لیا ہے سہولت بھی اس کے مطابق ہی ہوتی ہے. تو پیسے دیے ہیں کم اور بتایا بھی گیا ہے کہ جی یہ آپ کی رہائش اس طرح کی ہوگی، وہ مل بھی گئی ہے. اس پر اب کیا کر رہے ہیں، تبصرے بھی کر رہے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیسے ہے، وہ کیسے ہے. اس طرح کے کام بھی نہیں کرنے چاہیے. تو یہ جو سمجھنے والے تھے نا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ وہ تھے کہ آ گئے ہیں، بس مالک تو نے مہربانی فرمائی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. مل ہی جانا، 2 گھنٹے بعد بھی مل ہی جانا ہے. تو بہرحال یہ امتحان کا وقت ہوتا ہے، اور جو سروس پرووائڈر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ چونا نہ لگائیں. اور یہ جو مکہ مدینے کی زیارت کرنے والے ہیں ان کو اپنی کمائی کا تر نوالا سمجھ کے ہڑپ کرنے کا ذہن نہ بنائیں. یہ اچھی بات نہیں. جو کمٹمنٹ کی ہے اس کو پورا کریں، جو بات کی ہے اس کو پورا کریں، اور اگر اس میں کوئی کمی ہے تو اس کی کمپنسیشن بالکل ادا کریں. کوئی حرج والی بات، یا معافی مانگ لیں، درگزر کے لیے عرض کر لیں. اور اگر بندہ درگزر نہیں کر رہا تو اور وہ معاف نہیں کر رہا یا نہیں چھوڑ رہا تو جو کمپنسیشن بنتی ہے وہ ادا کریں گے. جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو ہے یہ چلنا چاہیے. فراڈ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حاجی جو ہے یہ صبح 10 بجے ہی نکال کے نیچے بٹھا دیے، اور بس نے کب آنا ہے جی، بس نے آنا 2 بجے. 2 بجے بس آنی ہے، اور وہ بوڑھے حاجی ادھر دیکھا ہم نے باہر بیٹھے ہوئے تھے. ہم جب اپنی گاڑی میں سوار ہو رہے تھے تب تک ان کی گاڑی نہیں آئی تھی، اور ہم میرا خیال 3-4 بجے کا ٹائم تھا. وہ ایک بابا جی نے کہا بھی کسان ہوتے 10 بجے دا تھلے لا کے تھے باچڑے. تو یہ کام بھی جو سروس پرووائڈر لوگ ہیں ان کو بھی اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے. جو جا رہے ہیں ان کو بھی وقت کی پابندی کرنی چاہیے. حاجی بھی جب اے سی چل رہا ہوتا ہے نا، اے سی کی ٹھنڈک بندے کو مل رہی ہے اور باہر ٹیمپریچر تھوڑا زیادہ ہے تو بندہ تھوڑا پھیل کے بیٹھ جاتا ہے. تو جب جانا ہے اور جو وقت بتایا گیا ہے تو اس کے مطابق نیچے آ جانا چاہیے. ہم بھی اگر اپنا قبلہ ٹھیک کریں گے تو دوسرے لوگ بھی پھر کیا کریں گے، وہ بھی اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہونے کی طرف آئیں گے. ہم نے بھی جب 10 بجے کا بول کے 11 بجے ہی اترنا ہے تو وہ پھر 10 بجے کا نہیں، وہ پھر 9 بجے بول کے 10 بجے اتار لیں گے اور گاڑی 11 بجے بھیجیں گے. یہ بھی ساتھ میں بات ہے. تو دونوں طرف سے معاملہ جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. اللہ پاک ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آئیے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ.
یا رب یہ دعا کر ہم در آقا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر پہلے کچھ آنسو بہا کر پھر کہیں سر کو جھکا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آخری لمحے جب آئے کاش وہ تشریف لائے اپنے جلووں میں گھمائے اپنے جلووں میں گھمائے اور ہم یہ گنگنائیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے